اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلیہ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جس طرح بہت سے کام ایسے ہیں جو خوشحالی کا سبب بنتے ہیں، باعث برکت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے کام ایسے بھی ہیں جو پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور باعث نحوست ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مولوی لائن کے انسان ہیں، اکثر عوام سے سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور لوگ آج کہتے ہیں مولانا بہت پریشانی ہے، لگتا ہے کسی نے دکان باندھ دیا ہے، دھندا صحیح نہیں چل رہا ہے، برکت نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، لگتا ہے کسی نے کرتب کر دیا ہے، کچھ اوپر کا لگ رہا ہے، یعنی مختلف وہم اور خیالات ان کے ذہن میں پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد خود یہ نہیں سوچتے کہ ان پریشانیوں کا سبب ہم اور ہمارے گھر والے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، آج کل قرضہ بھی چڑھ گیا ہے سر پہ، اور گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے ہر وقت۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نماز نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا، کیوں، میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا، تیرے گھر میں کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا پیغمبر نے کہ تیرے خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ کہا، میرے خاندان میں بھی سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ کہا، تو ہو سکتا ہے تیرے پڑوس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو؟ کہاں، ایسا تو ہے، ایسا تو ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تو اپنے پڑوسی کو سمجھا اور اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دے۔ اگر وہ مان جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتا اور اسی طریقے سے بے نمازی رہنا پسند کرتا ہے تو تم اپنا گھر چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے ہمارے ہاں جو پریشانی ہے وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کسی نے میری دکان باندھ دی ہے، کسی نے میرا گھر باندھ دیا ہے۔ نہیں، ہم نے خود اپنا گھر باندھا ہے، ہم نے خود جو ہے اپنے کاروبار میں جادو کیا ہے اپنی بدعملی کے ذریعے۔ اگر گھر میں ایک بھی بے نمازی ہے تو اس کی نحوست کا اثر گھر میں رہے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ گھر کے ہر فرد کو نمازی بنائیں، صبح صبح اٹھیں، خود بھی اٹھیں اور اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بہت سے لوگ دوپہر اور شام کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صبح کی نماز گول کر جاتے ہیں، بلکہ 90% لوگ ایسے ہیں جو صبح میں 8 بجے یا 10 بجے اٹھتے ہیں یا سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں، بہت لیٹ سے اٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نحوست کی بارش ہوتی ہے، اور ایسے لوگ نہ تو اللہ کی نگاہ میں، نہ تو رسول کی نگاہ میں، نہ تو معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں صحیح مانے گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک واقعہ اور کتاب میں ملتا ہے کہ جناب
موسیٰ یا جناب سلیمان کے زمانے کا واقعہ ہے، اگر اللہ کے نبی تھے کہ وہ دریا کنارے سے گزر رہے تھے تو مچھلیوں نے فریاد کیا، نبی اللہ ہمارے کھانوں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، تو اللہ سے سوال کیجئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو نبی نے اللہ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، مچھلیوں کے رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، کیوں برکت اٹھ گئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ 40 دن پہلے ایک شخص اس دریا کے کنارے سے گزرا ہے جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! جب ایک شخص جس نے صرف صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی دریا کے کنارے سے گزر جاتا ہے تو مچھلیوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، تو اگر ہمارے گھر میں کوئی 5 وقت کا بے نمازی ہو تو ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تب تو ہر طرف نحوستوں کا بول بالا ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، بچہ نماز کا پابند ہو۔ السلام علیکم۔